اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب قاسمی نمحی دامت برکاتہ العالیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور مواد حسنہ سے ہم سامعین کے دل کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب دائز پر۔ بس ایک منٹ بڑوں کا حکم سلاخوں پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، قرب و جوار سے تشریف لانے والے ہمدرد بھائیوں، اس مدرسے میں زیر تعلیم عزیز بچوں اور پردے میں تشریف فرما قابل احترام بہنوں، یہ منظر جو آپ کی نظروں کے سامنے آیا کہ اس ادارے میں زیر تعلیم چند بچوں نے قرآن کریم کو مکمل فرمایا، زبانی یاد کیا، اس کے حفظ کی تکمیل کی۔ یوں تو آپ کو ایسا لگا کہ چند بچے جمع ہوئے اور انہوں نے چاروں قل کی تلاوت کی، لیکن یہ نتیجہ تھا جو آپ کو دکھایا گیا، یہ آخری درس تھا۔ قرآن کریم کے 30 پارے کو بسم اللہ کی با سے لے کر الحمدللہ کے الف سے اور حمزہ سے لے کر ناس کے سین تک ان بچوں نے مکمل قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے تو صرف کوشش کی، اللہ نے ان کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ فرما دیا۔ اب یہ بچہ جو کل تک عبداللہ اور عبد الرحمن تھا، خالد اور راشد کہہ کے اسے پکارتے تھے، اب انہیں آپ حافظ صاحب کہہ کے پکاریں گے۔ اگر ادب ہوگا تب۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے سماج سے ادب بھی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے بچپنے میں اور اب تک بہت سارے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ اگر بیٹا بھی حافظ ہے تو تم کہنے کی جگہ پہ اسے آپ کہا جاتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تم سے پکارتا رہا، لیکن جس دن وہ
قرآن کریم کے حافظ بننے کے شرف کو حاصل کر لیا، اس دن سے وہ تم کی جگہ پر آپ ہو گیا۔ نام لینے کو معیوب سمجھا جانے لگا اور حافظ صاحب کہا جانے لگا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ جو برکت آئی، برکتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام برکت والا ہے، جو جلال والا ہے، عزت والا ہے۔ ساری عزتیں، سارا جلال، سارا مرتبہ اور سارا شرف اور ساری برکتیں اللہ کی ہے۔ حقیقتاً جب اس کے کلام سے کسی نے اپنا لو لگا لیا، کسی نے اس کے کلام سے اپنے کو جوڑ لیا، جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب کچھ اللہ کے کلام کے لیے کر دیا، چلتے پھرتے اس کی زبان سے اللہ کا کلام رواں ہونے لگا، تو اللہ نے اسے برکت عطا فرمائی، اسے عزت عطا فرمائی، اسے مقام عطا فرمایا، اسے مرتبہ عطا فرمایا۔ میں نے دیکھا کئی بڑے بڑے علماء کو، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن گاؤں میں ان کو حافظ صاحب کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑے عالم، حکیم الامت، مجدد ملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء، سب سے بڑے خلیفہ، ان کو آج پورا بنگلہ دیش حافظ جی حضور کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کسی بچے سے بھی پوچھ دیجئے بنگلہ دیش میں کہ حافظ جی حضور کون ہیں، تو بتائیں گے کہ وہ حضرت ہے۔ اتنے بڑے عالم، لیکن جانے جا رہے ہیں حافظ جی کے نام سے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام، ان کے صاحبزادے بہت بڑے عالم، چیف جسٹس رہے ریاست حیدرآباد میں، لیکن تاریخ ان کو حافظ محمد احمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مولانا، یہ حضرت، یہ مفتی، یہ قاضی، یہ قاری وغیرہ ذالک، یہ سارے خطابات یہ بندوں کے ہیں۔ اللہ کے کلام سے لو لگانے کی وجہ سے اللہ کی صفت حافظ ہے، وہ اللہ نے اس بچے کو عطا کر دیا۔ ہم جانتے ہیں نا، واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ بہترین حافظ ہے۔ تو حافظ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اس اللہ نے اس بچے کو اپنی صفت کا کچھ حصہ عطا کر دیا، تو دنیا اس کو حافظ کے نام سے جانتی۔ لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ ادب دین کی بنیاد ہے۔ ادب تواضع انکساری، یہ مسلم سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ با ادب با نصیب، جو ادب والا ہوتا ہے وہ بہت حصہ پاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں پاتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ زمانہ ہے جب علماء کی بھی بڑی بے ادبیاں کی جاتی ہیں، ان حفاظ کرام کی بھی بے ادبی کی جاتی ہے۔
میرے بھائی اپنے آپ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن علم دین اور قرآن عظیم کی نسبت نے اس کو معزز بنا دیا۔ اب ہم عزت کریں گے دین کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی وجہ سے۔ دھڑلے سے علماء کرام کو ایسے پکار رہے ہیں جیسے کہ وہ حقیقی چھوٹے بھائی کو پکارتا ہے، تو ایک بڑا بھائی اپنے حقیقی چھوٹے بھائی کو بھی جس طرح نہیں پکارتا ہے، اس طرح ایک غیر اجنبی آدمی اس عالم دین کو پکار رہا۔ علی بھائی کہاں ہے؟ حضرت مولانا علی حسن صاحب، ایک صاحب آئے تلاش کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ علی بھائی آپ کے کون ہیں؟ چھوٹے بھائی ہیں کیا؟ تو نہیں، دینی بھائی ہے۔ میں نے کہا دینی بھائی سے زیادہ آپ کے مذہبی امام ہیں، رہنما ہیں، بزرگ ہیں، جملے بتا رہے ہیں کہ آپ بد تہذیب ہیں، بے ادب ہیں۔ تو میں نے نام لیا تو کیا؟ میں نے کہا نام ضرور لیں لیکن مکمل نام لیں۔ اللہ نے ان کو جو شناخت عطا کی ہے، مولانا علی حسن صاحب، حضرت نہ کہیں، جناب نہ کہیں، کم از کم ایک شناخت ہے۔ حافظ فلاں صاحب، قاری فلاں صاحب۔ اور پھر میں نے کہا کہ یہ اصل میں مرعوبیت بھی ہے۔ مرعوبیت یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے علاقے کا بڑا ڈاکٹر ہو اور آپ ان کو ڈاکٹر نہ کہہ کے آپ کچھ، مثال کے طور پہ بیگو سرائے کے بڑے ڈاکٹر جمشید ہیں، آپ ان کو کہیے جمشید بھائی، ان کے کلینک میں جا کر کے جمشید بھائی کہاں ہیں، تو کمپاؤنڈر لوگ آپ کی خیریت پوچھ لیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جسمانی علاج کے لیے آپ آئے ہیں۔ اسی طرح علماء دینی معالج ہیں، روحانی معالج ہیں، فکری معالج ہیں۔ کہتے ہیں کہ وبائی زمانے میں جس طریقے سے ڈاکٹروں کی اہمیت ہوتی ہے، اگر ڈاکٹر نہ ہو تو لاشیں کے لاشیں بچھ جائیں، اسی طرح فتنوں کے زمانے میں اگر علماء نہ ہو تو ارتداد کے اتنے واقعات ہوں گے کہ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائی جتنا ادب ہوگا اتنا اللہ کا کرم ہوگا، اور ادب اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، اس کے دل میں جو اللہ کا کلام ہے، اس کے دل میں عالم کی عزت اس علم کی وجہ سے، جس علم کی وجہ سے انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جائیداد والا زمیندار مرتا ہے تو اس کی وراثت زمین ہے، حصے بکھرے جائیداد ترکہ میں، حصہ زمین میں، جائیداد میں، بینک بیلنس میں۔ لیکن ہمارے آقا مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کی جماعت لا نورث دینارا ولا درہما، کہ ہم مال و دولت جائیداد کا وارث کسی کو نہیں بناتے۔ تو انبیاء نے وارث کس چیز کا بنایا؟ انما ورث العلم، کہ انہوں نے جو وارث بنایا علم کا وارث بنایا، اپنے ترکے کے طور پہ علم کو چھوڑا۔ فمن اخذہ بحظ وافر، جس نے اس کو لے لیا اس نے بھرپور حصہ لیا۔ تو ان کو نبوت کا علم ملا، دین کا علم ملا۔ میرے بھائی ایک بات اور میں بتاؤں، یہ بڑی فضیلتیں آئیں حافظ کی، عالم کی، لیکن یہ ساری فضیلتیں یوں ہی نہیں ہیں، اس کے ساتھ کڑی شرطیں بھی ہیں۔ جہاں پہ یہ ہے کہ وہ
10 افراد کی اور 7 افراد کی اور درجن بھر افراد کی یا خاندان کے بے شمار لوگوں کی سفارش کروائے گا، اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور جو حکم ہے اس پر عمل بھی کیا۔ علماء کے لیے بھی ہے کہ علماء عمل کرنے والے ہوں، لیکن عمل ایک ایسی چیز ہے جو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ ایمان، یقین، اعمال۔ ایک انسان تنہائی میں اتنی عبادتیں کرتا ہے کہ دوسرا سالہ سال عبادت نہیں کر پاتا۔ تو اس کے معیار کو پرکھنا یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ تو جو عالم ہے ہم اس کی عزت کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی عزت کیوں کیے تھے، اور اگر بے عزتی کریں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، گردن کٹ جائے گی۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ خَاطِئَةٍ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کے بارے میں فرمایا اس کے پیشانی کو رگڑ دیں گے، پکڑ کے اس کو جیسے زمین میں نہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی سانپ کے منہ کو گھس دیا جاتا ہے تاکہ ختم ہو جائے، اسی طریقے سے منکروں کے اور اس طریقے گستاخوں کے گردن کو اللہ تعالیٰ جو ہے گھس دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی تو میں خود، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دو لوگ ہیں جس کے لیے قرآن و سنت میں اعلان جنگ کیا۔ اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے کیا؟ دنیا کے سپر پاور سے کہتے ہیں کوئی نہیں لڑ سکتا۔ روس تابڑ توڑ حملہ کیے جا رہا ہے، دھائیں دھائیں مارے جا رہا ہے، دنیا کے لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ سپر پاور ہے، کچھ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کہا 9 فلائی زون بنا دو کہ اس کے اوپر کوئی طیارہ نہیں گزر سکتا ہے، کوئی اڑان نہیں بھرے گا۔ کہا نہیں بابا، ہم یہ کام نہیں کریں گے ورنہ ورلڈ وار شروع ہو جائے گا۔ کیوں اتنی گھبراہٹ ہے بھائی؟ افغانستان میں تو آپ نے کہا 9 فلائی زون، عراق میں کہا 9 فلائی زون، فلانا جگہ کہا 9 فلائی زون، لیبیا میں کہا 9 فلائی زون۔ یوکرین میں 9 فلائی زون کیوں نہیں بنا؟ اس لیے کہ سامنے سپر پاور ہے نا، ڈر لگتا ہے۔ افغانستان میں ایک انڈیا کا صحافی مارا گیا تھا، ایک سنا ہوگا آپ نے، اتفاق سے مسلمان بھی تھا وہ، تو پورے انڈیا میں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ میں نہیں کہتا کہ وہ اچھا ہوا، برا ہوا، غلط ہوا، معصوم جان جہاں بھی جائے وہ غلط ہوتا ہے، جہاں بھی جائے معصوم۔ لیکن یوکرین میں مارا جاتا ہے تو کسی کو غصہ نہیں اٹھتا ہے۔ انڈیا کا اسٹوڈنٹ یوکرین میں مارا جا رہا ہے تو غصہ نہیں اٹھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے سپر پاور ہے نا، غصہ بھی تو دیکھ کے کیا جاتا ہے نا۔ ایک کمزور آدمی آپ کو گالی بک دے تو تھپڑ لگا لیجئے گا، لیکن وہ بڑا کوئی باس ہو اور وہ کچھ کہہ دے تو کہیے گا برداشت کر لینے میں فائدہ ہے۔ تو میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ جو سارے سپر پاور سے بڑا ہے، احکم الحاکمین، سارے بادشاہوں سے بڑا ہے، وہ اگر اعلان جنگ کسی کے لیے کرے تو کوئی جیتے گا، کوئی ٹھٹے گا، کوئی جیتنا تو دور کی بات، ٹھٹنا تو دور کی بات۔ کہتے ہیں نا چیپدی کا شوروا، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کو ہارنا ہے۔ وہ 2 آدمی کے لیے اعلان جنگ کیا گیا، ایک سود خور کے لیے جو سود کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جتنے سودی معاملات ہیں اس کو ختم کرو۔
اور اگر تم نہیں باز آتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے اس حدیث قدسی میں فرمایا کہ اگر میرے کسی قریبی بندے کو ستایا ہے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو تکلیف پہنچائی ہے تو میرے بھائی ان چکروں میں کیوں پڑنا ہے؟ ہر ظنوا بالمؤمنین خیرا، سارے ایمان والوں سے اچھی امید رکھیے، علماء سے خاص طور پہ، چونکہ ان کی نسبت دین کی طرف ہے، مدرسے سے وابستہ افراد سے خاص طور پہ چونکہ ان کی دین کی طرف نسبت ہے۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے جس جگہ کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے۔ بزرگوں، وقت کی قلت بھی ہے اور نماز بھی ہونی، اذان ہو چکی ہے نا جی۔ بزرگوں، آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بچوں کا قرآن کریم یاد کر لینا مکمل، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہ اتنی پڑھی جاتی ہے اور نہ سینے میں اس کو بسایا جاتا ہے، نہ وہ محفوظ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم جس طور پہ نازل ہوئی تھی آج بھی اسی طرح محفوظ ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی اس میں گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں ہوا، اور نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اس میں زیر زبر نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب، یہاں تک کہ آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل، وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس میں اتنے سنشودھن ہوئے ہیں کہ خود وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل تورات نہیں ہے، اوریجنل انجیل نہیں ہے۔ اچھا، انہیں کوئی آج بھی نہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں۔ آج کل ایک چینجنگ اور ہو رہی ہے، ایک فتنہ اٹھا کہ مرد عورت سب برابر، مرد کا جتنا ادھیکار عورت کا بھی اتنا ہی ادھیکار، لیکن کلام میں اللہ کا جو کلام ہے اس میں مخاطب تو نبی کو بنایا جاتا ہے، تو نبی تو مذکر ہیں، تو مذکر کے صیغے میں اے نبی ایسا کرو، اچھے کام کرنے والوں کو انعام ملے گا۔ تو قرآن کریم میں عمومی خطاب مذکر کے صیغے میں، البتہ صحابیات نے کہا کہ ہمارے لیے اسپیشل کوئی آیت نہیں نازل ہوئی، تو اللہ تعالی نے باضابطہ سورہ احزاب کی آیت نازل فرما دی کہ جتنی صفات چاہیے، المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والحافظین للفروج والحافظات، یہ سب جتنی صفات چاہیے سب کو بیان کر دیا گیا ایک جگہ فرمایا من یعمل من ذکر او انثی، کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مکمل قرآن کریم میں جتنی بھی فضیلتیں مردوں کے لیے ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی بتائی گئی، البتہ ذمہ داریاں الگ الگ کر دی گئی کہ ذمہ داری الگ الگ ہے، کلکٹر کی ذمہ داری الگ ہے، پیون کی ذمہ داری الگ ہے، ایک آفیسر ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے، دوسرا آفیسر ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے۔ آئی ایس آئی پی ایس دونوں کو برابر تنخواہ ملتی، لیکن آئی پی ایس کا کام ہے پولیس وبھاگ کو دیکھنا، آئی ایس کا کام ہے انتظامیہ کو دیکھنا۔ اسی طریقے سے گھر کی ذمہ داری عورتوں کو دی گئی، باہر کی ذمہ داری مردوں کو دی گئی، مرد کو کمانے والا بنایا گیا، عورت کو گھر دیکھنے والا اور گھر کا اور بچوں کی پرورش کرنے والا بنایا گیا۔ اب وہ لوگ تورات میں انجیل میں کیا تبدیلی کر رہے ہیں کہ وہ ہی کے صیغے کے ساتھ سارا کچھ تھا، تو اب وہ شی بنایا جا رہا ہے جگہ، وہ چل رہا ہے وہاں
صرف اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ قرآن جیسے محفوظ کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ اس میں کوئی صیغے نہیں بدل سکتے. الحمدللہ. ان کے یہاں یہ ناقابل تصور چیز ہے. خود مفتی حضرت مولانا علی حسن صاحب نے اپنے خطاب میں بتایا عزیر ابن اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حضرات، مختصر اور خلاصہ یہ کہ یہ مدارس ہماری سماج کی ایسی ضرورت ہیں کہ اس کے ذریعے ہمارے دین کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، ہمارے کلچر اور تہذیب کی حفاظت ہو رہی ہے، ہماری سنسکرتی محفوظ ہے، ہماری زبان محفوظ ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے فتنوں کا مقابلہ کریں، جو تہذیبی یلغار ہو رہا ہے، کلچرل وار جو چل رہا ہے، اور اس طرح کے اور بھی گھر واپسی اور اس طرح کے جو مختلف پرفریب عنوان کے ذریعے جو سازشیں کی جا رہی ہیں، ان سب سے نمٹنے کا مضبوط ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور ان کو بنیادی دینی تعلیم میں پختہ کریں، اسلامی اعمال سے جوڑیں، مدرسوں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، مدرسوں اور مدرسوں کے اساتذہ اور مدرسوں کے طلبہ سے محبت کریں اور اپنا قومی و ملی سرمایہ سمجھیں. آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کی دستگیری کریں، اس کو اپنا گھر سمجھیں، اور جس طرح انسان اپنے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے اس طرح مدرسے کے بھی دکھ درد میں شامل ہوئیے. اللہ تعالیٰ آپ سارے حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے. جن بچوں نے قرآن کریم حفظ میں مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین حافظ اور بہترین عالم دین بنائے، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، اور اس کے اساتذہ اور منتظمین کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ان کے مخلصانہ کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واحفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.